السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبہ نستعین اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کی روبرو ایک ایسی عظیم عبقری شخصیت کی سوانح عمری کی مختصر جھلکیاں پیش کروں گا جن سے یقیناً ہم اور آپ ناواقف نہیں ہیں، کیونکہ جو ایک طرف بے باک قائد تھے تو دوسرے طرف دین کے بے لوث خادم بھی، جو ایک طرف بے مثال سیاستداں تھے تو دوسری طرف خطیب و با کمال بھی، جو ایک طرف کئی کتابوں کے مصنف تھے تو دوسری طرف دانش مندی و ہوش مندی کے پیکر بھی، جو ایک طرف تقوی و للہیت کا نمونہ تھے تو دوسری طرف تصوف و سلوک کے بے تاج بادشاہ بھی، جو ایک طرف عاجز و انکساری میں منفرد تھے تو دوسری طرف صاف گوئی و حق گوئی میں اکتا بھی، جو ایک طرف سادگی وہ بردباری سے مرصع تھے تو دوسری طرف ملت ہندیہ کی ریڑھ کی ہڈی بھی، جن سے میری مراد قائد ملت، امیر شریعت، جنرل سیکریٹری مسلم پرسنل لا بورڈ سجادہ نشین خانقاہ منگیر حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب نور اللہ مرقدہ ہے، کہ جن کی وفات 3 اپریل سن 2021 عیسوی کو بروز سنیچر بوقت 2:30 بجے ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقیناً جن کی رحلت سے اس امت کا، ملت اسلامیہ کا اتنا بڑا نقصان ہوا جو کہ ناقابل تلافی پر ہے، جن کی غیر معمولی ملی، سماجی، معاشرتی اور اقتصادی خدمات اس امت پر اتنے بڑے پیمانے پر ہے کہ جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم مختصر انداز میں آپ کو حضرت رحمت اللہ علیہ کی سوانح عمری بتاتا چلوں کہ آپ رحمت اللہ علیہ کا خاندان ہندوستانی سادات کا وہ مقدس سلسلہ ہے جس نے نسل در نسل ملت اسلامیہ کے عظیم دینی، ملی، سماجی اور معاشرتی خدمات انجام دی ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 5 جون 1943 عیسوی بمقام خانقاہ رحمانی منگیر میں ہوتی ہے، جبکہ تعلیمی مراحل کا سلسلہ رحمانیہ اردو اسکول خانقاہ رحمانی سے لے کر جامعہ رحمانی منگیر، ندوۃ العلماء لکھنؤ اور دارالعلوم دیوبند اور بھاگلپور یونیورسٹی تک ختم ہوتا ہے۔ 1965 عیسوی کے بعد آپ سب سے پہلے صحافت سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں۔ نقیب پھلواری شریف پٹنہ میں بحیثیت ایڈیٹر اس کے وقار کو بلند کرتے ہیں۔ پھر جامعہ رحمانیہ منگیر میں 1966 سے 1977 تک درس و تدریس سے وابستہ ہو کر 4 سال بحیثیت ناظمہ تعلیمات وہاں کی تعلیمی نظام کو مزید پروان چڑھاتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، یقیناً مولانا مرحوم کی شناخت ایک نہایت ہی دلیر اور بے باک ملی رہنما کی تھی۔ آپ کی شخصیت ملت اسلامیہ ہند کے لیے ایک شجر سایہ دار کی مانند تھی۔ آپ جن صفات عالیہ اور جن صفات حمیدہ سے متصف تھے وہ بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے والا اور انہیں جمہوریت کے آداب سکھانے والا یہ عظیم شخص حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب نور اللہ مرقدہ کا تعلق صوبہ بہار کے قدیم خانقاہ رحمانی منگیر سے تھا۔ آپ کے والد محترم حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی نور اللہ مرقدہ نے مسلمانوں کے مفادات کے پیش نظر ایسے نمایاں کارنامے انجام دیے جن کی مثال ملنی مشکل ہے۔ انہی کی محنتوں، کدوکاوش اور پیہم کوششوں کے نتیجے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جیسا ادارہ وجود میں آیا۔ ایسے مثالی باپ کی تربیت میں نشو نما پانے والا حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے خانقاہ رحمانی سے لے کر تعلیم، سیادت و قیادت کے میدان تک قوم کی رہنمائی کا اچھی طریقے سے فریضہ منصب ادا کیا۔ چنانچہ والد محترم کے وصال کے بعد آپ 1991 عیسوی سے جامعہ رحمانی کے سرپرست اور خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشین بنے اور اس کا دائرہ مزید وسیع کیا۔ 91 سے 2015 تک مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری رہے اور مزید آپ نے اس میں محنت کر کے مزید اس کا دائرہ وسیع کیا۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ آج وہ مرد مومن دائمی نیند سو گیا جو کل تک
ہر غمزدہ کے لیے مجسم تسکین و تشفی تھا، جن کے خیالات میں وسعت، خوش عقیدگی، روشن خیالی، رسوخ فی الدین اور رواداری کا پیکر تھا، جو اردو زبان و ادب کا ایک بہترین انشا پرداز اور 20 کتابوں کا مصنف تھا، جو مدتوں دین و قرآن کی خدمت اپنی بصیرت و ادراک کے مطابق اس امت کے مابین کرتا رہا، جو ہندوستانی مسلمانوں کا سب سے اولو العزم قائد اور بے باک لیڈر و رہنما تھا، جو خانبدہ رحمانیہ کے علوم و معارف کا سچا جانشین تھا، جو سلسلہ بیت و ارادت کے پیر مغاں اور علم و فن کے دنیا کا بیتاج بادشاہ تھا، جو سینکڑوں جامعات اور مدارس و مکاتب کا بیدار تھا، جنہوں نے فقہ و فتاوی کی دنیا کا معتمد و معتبر مفتی تیار کیا، جو میدان خطابت کے شہسوار اور آئین قانون کے پیچ و خم کو سمجھنے والا اور دوسروں کو واقف کرانے والا تھا، جو تقوی للہیت، اخلاص و دیانت، پاکیزگی و امانت، راست بازی و صداقت، دانش مندی و حکمت اور بے باکی و شجاعت کے ساتھ ساتھ صدہا اوصاف امامت و سیادت کا مرقع تھا۔ غرضے کے گویا آپ رحمت اللہ علیہ چہرہ کھلی کتاب ہے، عنوان جو بھی دو، جس رخ سے بھی پڑھو گے اسے جان جاؤ گے کا مصداق تھا۔ معزز ناظرین، بلا شبہ آپ رحمت اللہ علیہ کی وہ ہستی تھی کہ جس کا کسی منصب پر فائز ہو جانا بذات خود اس عہدے کے لیے باعث زینت و افتخار ہوا کرتا تھا۔ اس وقت آپ کے مضبوط کاندھوں پر جہاں بہار، اڈیشہ، جھارکھنڈ کے مسلمانوں کے مسائل کا بوجھ تھا، وہیں دوسری طرف ملت اسلامیہ ہندیہ کے قوانین اسلامی کی حفاظت کا بار گرا بھی۔ اسی طرح جامعہ رحمانی منگیر کی تعلیمی سرگرمیوں کی بقا جہاں آپ سے تعبیر تھی، وہیں حالات کی لفظ شناسی کا بین ثبوت بھی۔ اسی طرح رحمانی تھیرٹی کی پیش قدمیاں اور وہاں کی کامیابیاں اور وہاں سے فارغین طلبہ و طالبات کا صحرا آپ ہی کے جہد و مسلسل کے ثمرات کا نتیجہ ہے۔ الغرض نہایت ہی خلوص اور جذبہ صادق کے ساتھ قوم کی رہبری کرنے والا یہ عظیم قائد کبھی بھی کسی بھی مشکل سے مشکل وقت میں قوم کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، چاہے وہ بابری مسجد کی شہادت سے متعلق ہو، چاہے وہ CAA NRC کے حوالے سے ہو یا پھر 3 طلاق کا مسئلہ ہو، تمام پہلوؤں میں آپ نے نہایت ہی جرأت مندی و حکمت عملی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، اور پھر آپ نے مزید ملک بھر میں عوامی سطح پر وہ مہم چلائی کہ ان سے جو لوگ طلاق کے حقائق سے ناواقف تھے مزید ان کو واقف کرایا گیا۔ لیکن افسوس کہ آج اس پرفتن اور پرآشوب دور میں جبکہ ایسے عظیم عبقری شخصیت، فعال اور متحرک افراد کی اشد ضرورت تھی جو کہ آج ہمارے مابین نہیں ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے تمام کارکردگی اور حضرت کے تمام غیر معمولی خدمات کو قبول فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی جانشینوں میں، ان کی متعلقین میں ان کا نعم البدل ہمیں جلد از جلد فراہم کرے۔ میں اپنی تقریر کو یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔